سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 10ویں پیر و مرشد کا تذکرہ بنام فیضان سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان سری سقطی پڑھ یا سن لے، اسے اپنے اولیاء کی غلامی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جسے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہ ہو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جسے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ ارشاد فرمایا، وہ بخیل یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی گئی، بخیل کون ہے؟ فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پر ضیاء درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم نے تیری خاطر شرابی کا دل دھو دیا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے ایک عظیم بزرگ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نشے کی حالت میں زمین پر پڑا تھا اور اس کے منہ سے شراب بہہ رہی تھی، اور اس حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، یہ بندہ ایسی حالت میں تیرا ذکر کر رہا ہے جو تیری شان کے لائق نہیں۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا منہ دھو کر چلے گئے۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تجھے اس حالت میں دیکھا تو تیرا منہ دھو کر چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نفس، تیری بربادی ہو، اگر تو اللہ پاک اور اس کے ولیوں سے بھی حیا نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ پھر اس نے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ رات جب سوئے تو خواب میں کسی کی آواز سنی، اے سری، تو نے ہماری رضا کے لیے اس شرابی کا منہ دھویا تو ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو اس آدمی کے بارے میں معلومات کی اور آخر کار اسے ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی، کیسے ہو؟ اس نے عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ میرا حال کیوں پوچھتے ہیں؟ حالانکہ اس کریم ذات اللہ پاک نے آپ کو آگاہ فرما دیا ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے میرا دل دھویا اور میری حالت سدھاری۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ جواب دیا، جس نے اپنے غیر یعنی مخلوق سے میرا دل پاک کیا اور مجھ پر اپنے عفو و کرم اور رضا مندی کی بارش برسائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت اور تعارف۔
اے عاشقان اولیاء، شرابی کی زندگی بدلنے والے بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 10ویں پیر و مرشد حضرت سری بن مغلس سقطی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ 155 ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام سری، جس کا مطلب ہے جواں مرد یعنی بہادر، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ شروع میں سقط یعنی معمولی اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں اور استاد ہیں۔ انداز حیات میں تبدیلی کا سبب۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ شروع میں بغداد شریف کے بازار میں دکان پر بیٹھ کر سقط فروشی یعنی پرچون کا کام کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ حبیب رائی رحمت اللہ علیہ آپ کی دکان پر آئے۔ آپ نے ان کو کچھ چیزیں پیش کی کہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا خیرک اللہ، یعنی اللہ پاک آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ بس اسی دن سے دنیا آپ کے دل پر سرد ہو گئی، یعنی دل سے دنیا کا خیال جاتا رہا۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہر مرید و طالب کو جو شجرہ شریف پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اس میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے: بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، الفاظ و معنی۔ بہر یعنی واسطے، معروف یعنی بھلائی، بے خود سری یعنی عاجزی فرما برداری۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 9ویں اور 10ویں پیر و مرشد حضرت معروف کرخی اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہما کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ دعائیہ شعر کا مفہوم: یا اللہ پاک، مجھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے واسطے نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی و انکسار کا پیکر بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی شجرہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی شجرہ شریف بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ سرین السقطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ پاک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار شیخ سری سقطی رضی اللہ عنہ پر بھی۔ سب سے بڑا عبادت گزار۔ مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا، جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کسی عبادت گزار کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 98 یعنی 98 سال کی عمر پائی، مگر انتقال کے وقت کے علاوہ آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ کے وظائف کا ایک حصہ آپ سے رہ گیا تو ارشاد فرمایا، میرے لیے اس کی قضا ممکن نہیں، یعنی آپ کی دینی مصروفیات اتنی تھیں کہ رہ جانے والے وظائف پڑھنے کا کوئی فارغ وقت نہیں تھا۔ ایک جملے نے زندگی بدل دی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے تھے
کہ ایک مالدار نوجوان بہترین لباس پہنے اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور بیان سننے لگا۔ دوران بیان حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ بیان سن کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، کل آپ نے فرمایا تھا کہ حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے، ذرا اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مولا سے قوی یعنی بڑی قوت والا کوئی نہیں اور انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے جسم پر صرف 2 سفید کپڑے تھے۔ اس نے عرض کی، مجھے رب کریم تک پہنچانے کا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو نوافل میں مصروف رہو۔ اے عاشقان رسول، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت اپنے اندر کس قدر سبق رکھتی ہے۔ جب کبھی نفس و شیطان گناہ کرنے کا خیال ذہن میں لائیں، کاش اس وقت یہ تصور ذہن میں سما جائے کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ اللہ پاک کس قدر بڑی طاقت والا ہے۔ اگر اس نے گناہ کرنے پر سزا دی تو مجھ جیسا کمزور انسان کیسے برداشت کر سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کبھی پاؤں نہ پھیلائے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ مسجد میں پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔ غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کی بارگاہ میں یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ اس وقت جس پاؤں سمیٹے تو تختہ غسل ہی پر پھیلے، کبھی سوتے میں بھی نہ پھیلائے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ علمی مقام و مرتبہ۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث میں بڑے اور مشہور محدثین کرام سے روایات سنی، احادیث مبارکہ بیان فرمائی، مگر آپ احتیاط کے پیش نظر بہت زیادہ احادیث مبارکہ بیان کرنے سے رکے رہے، اسی وجہ سے آپ کی روایات کم ہیں۔ گھر سے نہ نکلتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اگر جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا، مرتے دم تک اپنے گھر ہی میں رہتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی ضرورت یا شرعی مجبوری نہ ہو تو فضول گھومنے پھرنے کے بجائے گھر میں رہنے ہی کے فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، نمبر 1، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور نمبر 2، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور نمبر 3، گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ 6 فضول کام۔ مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ توبہ کرنے والوں کو فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر فضول کاموں سے بچیں۔ فضول کاموں سے مراد یہ 6 کام ہیں۔ نمبر 1، فضول باتیں کرنا۔ نمبر 2، فضول دیکھنا۔ نمبر 3، فضول چلنا و گھومنا۔ نمبر 4، فضول کھانا۔ نمبر 5، فضول پینا۔ نمبر 6، فضول لباس پہننا۔ واقعی آج کے زمانے میں تنہائی میں ہی بھلائی ہے، جبکہ وہ تنہائی گناہوں سے محفوظ ہو،
کیونکہ اگر تنہائی میں موبائل یا انٹرنیٹ وغیرہ کے گناہوں بھرے استعمال میں مصروف رہے تو ایسی تنہائی بھی جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ فضول بیٹھکیں گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں، ایسے ہی اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دینا، فضول دیکھنے کا عادی بنانا بد نگاہی تک لے جا سکتا ہے۔ جلوت ہو یا خلوت، یعنی لوگوں میں رہیں یا اکیلے، اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہیں، ذکر و درود کریں، تلاوت قرآن کریم کی سعادت پائیں، مدنی چینل دیکھیں، علم دین حاصل کریں، آپ کا وقت بہت ساری نیکیوں میں گزرے گا اور نامہ اعمال میں ثواب کا انبار جمع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، ایسا عالم کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو اور اسے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، وہ میل جول ترک کر کے خلوت یعنی گوشہ نشینی اختیار نہ کرے۔ باقی لوگ اگر ماں باپ، اہل و عیال اور دیگر حقوق العباد کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہم دینی و دنیاوی ضرورتوں سے فارغ ہو کر بقیہ وقت تنہائی میں گزاریں، جبکہ تنہائی میں رہنے کے آداب سے بھی واقف ہوں۔ لباب الاحیاء صفحہ 163 تا 165 پر گوشہ نشینی کا بیان پڑھیے، اس کا خوب تفصیلی بیان احیاء العلوم جلد 2 میں ہے۔ تو ان کے لیے نور علی نور، یعنی سب سے بہتر یہی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ رات میں عبادت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ آپ ہم سے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے جوانوں، میں تمہارے لیے عبرت ہوں، عمل کرو، کیونکہ اصل عمل تو جوانی میں ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ رات کے پچھلے حصے میں آپ پر گریہ یعنی رونے کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے تو اسے دور کرتے، پھر طاری ہوتی، پھر دور کرتے، پھر طاری ہوتی، پھر دور کرتے۔ جب آپ پر گریہ کا غلبہ ہو جاتا تو سسکیاں لیتے اور رونے لگتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، اس میں نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے عبادت و ریاضت بہت مشکل لگتی ہے۔ نفس و شیطان مکمل زور لگا کر نوجوان کو نیکی کے راستے پر نہ چلنے، سنتوں پر عمل نہ کرنے اور گناہوں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کے ہر دور یعنی جوانی، ادھیڑپن اور بڑھاپے میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانیوں اور برے دوستوں سے بچائے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چڑیا قریب آ گئی۔ حضرت احمد بن خلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چڑیا کے بارے میں حیرت انگیز بات نہ بتاؤں جو میرے ہاں آتی اور برآمدے کی منڈیر پر بیٹھ جاتی، میں اس کے لیے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیتا اور اسے اپنی ہتھیلی میں چورا چورا کرتا تو وہ آ کر میری انگلیوں کے کنارے پر بیٹھتی اور چگنے لگتی۔ ایک دن وہ برآمدے میں آئی تو میں نے اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنی ہتھیلی میں چورا کیا، مگر وہ جس طرح میرے ہاتھ میں چگنے کے لیے آئی تھی نہیں آئی۔ میں نے اس راز کے بارے میں غور کیا کہ وہ مجھ سے مانوس کیوں نہیں ہو رہی، تو مجھے پتا چلا کہ میں نے عمدہ قسم کا نمک کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے دل میں کہا، میں عمدہ نمک کھانے سے توبہ کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چڑیا میرے ہاتھ پر آ بیٹھی، چورا کھایا اور اڑ کر چلی گئی۔ اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے، کاش
رضا الہی کے لیے ہم بھی اپنے نفس کو قابو کر کے اسے نیک کام کرنے کا عادی بنائیں۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم تو نفس کی ہر بات میں مخالفت کرتے تھے، جیسا کہ ٹھنڈا پانی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ روزہ تھا، طاق یعنی دیوار میں بنی ایک دراز یا جگہ میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے پانی پینے کا برتن رکھ دیا تھا۔ نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھے کہ جنتی حوروں نے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی اس سے پوچھتے تو کس کے لیے ہے؟ وہ کسی ایک بندہ خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی، اس سے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے۔ فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس برتن کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا۔ اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ برتن ٹوٹا پڑا تھا۔ 30 سال سے نفس کی مخالفت۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سال سے میرا نفس اس بات پر جھگڑ رہا ہے کہ میں کھجور کے شیرے یعنی رس میں ایک گاجر ڈبو کر کھا لوں، لیکن میں نے ابھی تک اس کی بات نہیں مانی۔ اے عاشقان اولیاء، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے آخرت کی باقی رہنے والی راحتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پانے کے شوق میں اپنے نفس کو قابو کر کے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پاکیزہ غذا کھانے کے حوالے سے شہرت۔ حضرت حسن بزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حلال و پاکیزہ کھانے، اپنی خوراک کی چھان بین کرنے اور تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے اتنے مشہور تھے کہ ان کی یہ شہرت حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تک جا پہنچی، جبھی آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ شیخ جو پاکیزہ کھانے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ تقوی کی بہترین مثال۔ میرے مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ایسا لقمہ کھاؤں جس میں اللہ پاک کی طرف سے پوچھ گچھ نہ ہو اور نہ اس میں مخلوق کا مجھ پر کوئی احسان ہو، تو مجھے ایسے لقمے تک کوئی راستہ نہیں ملا۔ ہم ایک دن مکے سے کسی جگہ کے لیے نکلے، جب جنگل میں ٹھہرے تو میں نے بہتے پانی میں سبزی کا ایک گچھا دیکھا، چنانچہ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور کہا الحمدللہ، میرے خیال میں یہ حلال تھا اور اس میں کسی مخلوق کا بھی کوئی احسان نہیں تھا۔ جب میں نے اسے لے لیا تو کسی دیکھنے والے نے مجھ سے کہا اے ابو الحسن، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے پاس بھی اس جیسا سبزی کا گچھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ دے کر یہ لے لو۔ میں نے کہا سبزی کا گچھا جو میں نے پہلے لیا ہے اس میں کسی کا احسان نہیں ہے، اور جو تم دے رہے ہو یہ بدل ہے، شاید تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو، اور میں تو وہ چیز چاہتا ہوں جس میں نہ مخلوق کا احسان ہو نہ اللہ پاک کی طرف سے پوچھ گچھ۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزنس مین ہو تو ایسا ہو۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے باداموں کا ایک کر یعنی اناج کا ایک پیمانہ 60 دینار سونے کے سکوں میں خریدا اور اپنے روز کے حساب لکھنے کی کاپی میں اس کا نفع 3 دینار لکھ دیا۔ گویا کہ انہوں نے ہر 10 دینار پر صرف آدھا دینار نفع لینا بہتر خیال فرمایا۔ کچھ ہی دنوں میں باداموں کا ایک کر 90 دینار کا ہو گیا۔ ایک دن کمیشن ایجنٹ آیا اور اس نے بادام مانگے۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لے لو. اس نے پوچھا کتنے کے؟ فرمایا 63 دینار کے. وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھا. اس نے عرض کی اس وقت یہ بادام 90 دینار کے ہو چکے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک عہد کیا ہے جسے میں ہرگز نہیں توڑ سکتا، لہذا میں انہیں 63 دینار میں ہی فروخت کروں گا. کمیشن ایجنٹ نے جواب دیا میں نے بھی اپنے اور اللہ پاک کے درمیان اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں آپ سے یہ بادام 90 دینار میں ہی خریدوں گا. آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنی بات پر قائم رہے اور فرمایا میں 63 دینار سے زیادہ میں نہیں بیچوں گا. چنانچہ نہ تو اس ایجنٹ نے یہ بات گوارا کی کہ میں کم قیمت میں خریدوں اور نہ ہی آپ 3 دینار سے زیادہ نفع لینے پر راضی ہوئے. بالآخر ان کا سودا نہ بن سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علان الخیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگوں میں ایسی عظیم عادتیں پائی جائیں، جب وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہ ہوں. اللہ پاک اپنے ایسے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیتا ہے. اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے جذبہ خیر خواہی مسلم پہ لاکھوں سلام. وہ زمانہ کیسا پیارا اور اس وقت کے لوگ کتنے ایماندار تھے، جبکہ آج بڑا نفسا نفسی کا دور ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کا گویا جنازہ نکل چکا ہے. ضروریات زندگی کھانے کی اہم اشیاء مثلا گھی، تیل، آٹا، چینی اور دالوں وغیرہ کا اگر ریٹ بڑھ جائے تو دکاندار کی تو گویا عید ہو گئی. پہلے کے ریٹ پر بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو موجودہ بڑھی ہوئی قیمت سے کچھ روپے کم لینا بھی گوارا نہیں کرتا. بعض لوگوں کی بے حسی اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر ریٹ بڑھنے کی اطلاع مل جائے کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ سے اتنا ریٹ بڑھ جائے گا تو وہ چیز کو بیچنا روک دیتے ہیں کہ ریٹ بڑھنے کے بعد زیادہ نفع لے کر بیچیں گے. ایک وہ نیک اور غریبوں کے ہمدرد اور خیر خواہ لوگ ہوا کرتے تھے اور ایک اب کے حالات ہیں. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کاش اللہ پاک ہمارے مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے. آپ کے اندر جذبہ خیر خواہی مسلم کس قدر تھا. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ساری مخلوق کا رنج و غم میرے دل پر آ جائے کہ وہ سب رنج و غم سے فارغ ہو جائیں. مخلوق پر سب سے بڑھ کر شفیق. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا مگر کسی کو حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے برابر اللہ پاک کی مخلوق پر شفیق نہیں پایا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے جذبہ خیر خواہی مسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ سنیے اور اپنے اندر بھی اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. ساری دکان کا مال خیرات کر دیا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال سے ایک بار الحمدللہ کہنے پر استغفار کر رہا ہوں. عرض کی گئی وہ کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ بغداد شریف کے بازار میں آگ لگ گئی جس کے سبب تمام دکانیں جل گئی. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی دکان بھی انہی دکانوں میں تھی.
کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کی دکان نہیں جلی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو میں 30 سال سے اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے فائدے پر مسلمانوں کے نقصان کو اچھا جانا۔ فوراً آپ کو احساس ہوا کہ گویا دوسروں کے سامان جلنے کا افسوس نہیں ہوا اور اپنی دکان نہ جلنے پر خوشی ہوئی۔ یہ خوشی کیسی؟ اس کے کفارے میں آپ نے اپنی دکان کی تمام چیزیں غریبوں میں بانٹ دیں۔ بزرگوں کی موجودگی باعث برکت ہوتی ہے۔ حضرت حسن بزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں بغداد میں تھے تو ہم یہ امید کرتے تھے کہ اللہ پاک ان بزرگوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بارگاہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ میں عرض کرتے ہیں، یا سری امن از سقط درد و سرا امداد کن، یعنی اے میرے مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، آپ مجھے کسی دوسرے کے دروازے پر گرنے سے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے۔ یا سری سقطی کے 9 حروف کی نسبت سے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے 9 واقعات۔ نمبر 1، یا اللہ پاک انہیں عیادت کا طریقہ سکھا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طرطوس میں بیمار ہو گیا۔ کچھ ایسے لوگ جن کا آنا مجھے پسند نہ تھا میری عیادت کو آئے اور اتنی دیر تک بیٹھے کہ میں تنگ آ گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو مجھ سے دعا کرنے کا کہا، تو میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم علمنا کیف نعود المرضى، یعنی اے اللہ پاک ہم کو عیادت کرنے کا طریقہ سکھا دے کہ مریض کی عیادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عیادت کے واقعات پڑھنے اور عیادت کا درست طریقہ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے رسالہ عیادت کے واقعات پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو اسپتال اور کلینک وغیرہ پر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کیجیے۔ نمبر 2، دنیا اولیاء اللہ کی خادم ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی بہن ایک بار آپ کے ہاں آئیں تو دیکھا کہ ایک بڑھیا آپ کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور وہ روزانہ آپ کے لیے 2 روٹیاں لے کر آتی ہے۔ آپ کی بہن نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یہ بتایا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے آپ سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے جواب دیا، اللہ پاک نے دنیا کو میرا پابند کر دیا ہے تاکہ وہ مجھ پر خرچ بھی کرے اور میری خدمت بھی کرے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں کیا خوف ہو عقبا کا اور کیا فکر دنیا کی، جمائے بیٹھے ہیں جو دل پہ نقشہ تیری صورت کا۔ نمبر 3، اللہ پاک کے نزدیک کامیاب۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس 4 درہم تھے، میں مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہ 4 درہم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا خوش رہو، تم کامیاب ہو،
مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ پاک 4 درہم ایسے شخص کے ہاتھ بھیج جو تیرے نزدیک کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، اپنا محاسبہ کرنے کا نرالا انداز۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بطور عاجزی فرماتے ہیں، مجھ پر 30 سال سے ایک بیماری چھپی رہی۔ ہم کچھ لوگ صبح سویرے جمعہ کو جاتے، سب کی اپنی اپنی مخصوص جگہ تھی جو لوگوں میں مشہور تھی۔ ہم وہاں سے کہیں نہ جاتے تھے۔ جمعہ کے دن ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اس کے جنازے میں شرکت کروں، چنانچہ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس بنا پر مجھے جمعہ کے لیے اپنے وقت سے دیر ہو گئی۔ بہرحال میں جمعے کے لیے گیا اور جب مسجد سے قریب ہوا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا، اب لوگ تجھے دیکھیں گے کہ اپنے وقت سے آج دیر سے آیا ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، تو 30 سال سے ریاکار ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنی مخصوص جگہ چھوڑی اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے لگا تاکہ میری کوئی بھی جگہ مشہور نہ ہو۔ یاد رہے، مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کہ وہیں نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، دعا کی برکت سے 40 حج۔ حضرت علی بن عبد الحمید غزائری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے گھر حاضر ہو کر دستک دی۔ آپ دروازے کے قریب تشریف لائے تو میں نے سنا کہ آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ پاک، جس نے مجھے تجھ سے غافل کیا تو اسے اپنی یاد میں مشغول کر دے۔ وہ کہتے ہیں، اس دعا کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں نے حلب شہر ملک کے شام سے پیدل 40 حج کیے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، عبادت کی توفیق مل گئی۔ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت علی بن عبد الحمید غزائری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کثرت سے مجاہدہ کرنے والا پایا۔ وہ دن رات نماز ادا کرتے رہتے تھے، لہذا میں ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، لہذا آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے فارغ ہو کر مجھے اللہ پاک کا عطا کیا ہوا علم سکھائیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی دعا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ پاک، جو شخص مجھے تیری بارگاہ میں دعا کرنے سے غافل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو اسے اپنی محبت میں مشغول کر کے مجھ سے غافل کر دے۔ تو جب میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو نماز اور اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا میرا پسندیدہ کام بن گیا۔ اس لیے میں اس نیک بزرگ کی دعا کی برکت سے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی باتوں میں غور کیا تو مجھے ان کی باتیں غمزدہ دل اور عاجز کرنے والی بے قراری سے نکلتی ہوئی نظر آئیں اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 7، حقیقی بندے اور سچے محبوب۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سو رہا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے جگایا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھ سے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے، یعنی دنیا کی طرف چلے گئے، اور 10% باقی رہ گئے۔ پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% بھاگ گئے، یعنی جنت حاصل کرنے میں لگ گئے، اور صرف 10% بچ گئے۔ پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش اتاری تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی بھاگ گئے، یعنی میری رضا پر راضی نہ رہے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی، اور نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، اگر تو ہمارا امتحان لے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اے مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشیوں میں مسرت میں آسائش و راحت میں اسرار محبت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ نمبر 8، مرشدی کی احتیاط پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی بن حسین بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو کھانسی تھی، میرے والد محترم نے دوا دے کر مجھے ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، والد صاحب نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ فرمایا، انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ 50 سال سے لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کے بدلے کچھ نہ کھائیں، تو آج کیا ہم اپنے دین کے بدلے کھا لیں گے؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کمینہ پن ہے کہ آدمی اپنا دین بیچ کر کھائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 9، شکایت کیسے کروں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے اور میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں اپنی تکلیف کی شکایت اپنے طبیب سے کیسے کروں، کیونکہ مجھے جو تکلیف آئی وہ میرے طبیب ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے۔ پھر میں نے پنکھا اٹھایا تاکہ انہیں ہوا دے سکوں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا پیٹ اندر سے جل رہا ہو وہ بھلا پنکھے کی ہوا سے سکون کیسے پا سکتا ہے؟ پھر آپ نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے جس میں یہ بھی تھا، یا اللہ پاک، اگر کسی چیز میں میرے لیے کچھ راحت ہے تو جب تک میری زندگی تھوڑی سی بھی باقی ہے مجھ پر اس کے ذریعے احسان فرماتا رہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرید و جانشین کو نصیحت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے مجھے دعا دی، اللہ تمہیں حدیث دان بنا کر پھر صوفی بنائے، اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی اس دعا کے شرح میں فرماتے ہیں، جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے علم دین حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ عجز و انکسار کی انتہا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں روزانہ اپنی ناک کو کئی بار دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا، میں کسی پر اپنے آپ کو فضیلت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں، میں کسی پر اپنے آپ کو فضیلت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی عاجزی، مرحبا صد مرحبا۔ بزرگوں نے عاجزی کی اور حدیث پاک کے مطابق بلندی پائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو بھی اللہ رب العزت کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی عاجزی کا اثر ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی بلندی اور رفعت کے چرچے ہیں، ان کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کی محفلیں سج رہی ہیں۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جبکہ تکبر کرنے اکڑنے والے کی مثال کانٹے دار درخت کی سی ہے جو نہ جھکتا ہے اور نہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا جھک جائیں، عزت بڑھے گی اور پھل والے بن جائیں گے۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ توبہ پر استقامت پانے کا نسخہ۔ مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کو سب سے پہلے گناہ گاروں یعنی بروں کی صحبت سے دور ہو جانا چاہیے، اور وہ گناہ پر مجبور کر دینے والے ہر کام کو چھوڑ دے۔ نیز نفسانی خواہش پر عمل کرنے کے بجائے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی سیرت پر عمل کرنے کو جان سے بڑھ کر عزیز بنا لے۔ سچی توبہ کی پہچان۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ اپنے آپ اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنے کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی توبہ صحیح ہوتی ہے وہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرح یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں۔ پرندوں کا قیدی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باغ میں جائے جہاں ہر قسم کے درخت ہوں، ان پر ہر قسم کے پرندے ہوں، اور ہر پرندہ جدا زبان میں اس شخص سے کلام کرے اور کہے السلام علیک یا ولی اللہ، یعنی اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو، یہ سن کر اگر اس کا نفس راحت محسوس کرے تو وہ ان پرندوں کا اسیر یعنی قیدی ہے۔ آخری وقت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سنت کے مطابق ہر 3 دن کے بعد
حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی عیادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پاس آیا تو آپ کا آخری وقت تھا۔ میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ میرے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا اور نیک لوگوں کی صحبت کے سبب بھی اللہ پاک سے غافل نہ ہونا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 رمضان مبارک 253 ہجری کو اذان فجر کے بعد آپ کا انتقال شریف ہوا اور آپ کا مزار شریف بغداد شریف میں شونیزیہ کے قبرستان میں ہے۔ حاشیے میں نام لکھا تھا، مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہونے والے ایک شخص نے کسی رات آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اللہ پاک نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میں بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ تو آپ نے کاغذ نکال کر اس میں دیکھا، لیکن اس میں اس کا نام نہ تھا۔ اس نے عرض کی، حضور بے شک میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے دوبارہ نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا نام حاشیے یعنی کاغذ کے کنارے میں لکھا ہوا تھا۔ دیدار الہی۔ حضرت یعقوب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اس نے مجھے اپنے دیدار کی اجازت عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دل خوش کیجئے۔ حسب سابق ذمہ داران کو مکمل ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کے لیے راضی کریں اور مجھے خوشخبریاں سنائیں۔